بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ایک بڑھیا روزانہ آپ کے پاس ایک گٹری اٹھائے ہوئے آتی اور آ کر کہتی، اے اللہ کے نبی، کشتی کب تیار ہوگی اور کب تک ہم روانہ ہو جائیں گے؟ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، کشتی تیار ہونے میں ابھی کافی وقت باقی ہے۔ وہ بوڑھی عورت مسلسل ہر روز آتی اور حضرت نوح علیہ السلام سے یہی سوال دوبارہ کرتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ہی جواب ہوتا کہ ابھی کشتی تیار ہونے میں وقت باقی ہے۔ وہ بوڑھی عورت سارا دن وہاں بیٹھی رہتی اور رات ہونے پر گھر چلی جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بڑھیا کو کہا، اے بوڑھی اماں، آپ گھر ہی رہا کریں، جب کشتی تیار ہو جائے گی آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب طوفان نے سرزمین کو گھیر لیا تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو لے کر چل نکلے۔ اللہ کی طرف سے حضرت نوح کو بلا دیا گیا اور آپ اس بڑھیا عورت کو کشتی میں سوار نہ کر پائے۔ کشتی چل نکلی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر اور پچھلا حصہ اس کی دم جیسا تھا۔ کشتی کے اوپر تال کول کا لیپ کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے تھے۔ کل 3 منزلیں بنائی گئیں۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے تنور سے پانی ابل آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب عذاب شروع ہو چکا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور ان کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ امام احمد الساوی میں لکھتے ہیں کہ جب طوفان شروع ہوا تو زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان پانی برسانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے اشراط الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کیا۔ خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 افراد کشتی میں سوار ہو گئے۔ آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ کشتی کی سب سے نچلی منزل پر درندے، پرندے، حشرات الارض کو رکھا گیا، درمیانی منزل پر چھپائے اور دیگر جانور رکھے گئے، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسان تھے۔ عذاب کے دنوں میں مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہی اور زمین بھی پانی اگلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اللہ کے حکم سے یہ لوگ 50 دن تک اس کشتی میں سوار رہے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے چکر کاٹتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف کیا گیا۔ جہاں کشتی رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو حکم دیا کہ جاؤ زمین کی خبر لے کے آؤ۔ کوا وہاں سے اڑا اور راستے میں اس کو مرے ہوئے جانور ملے تو کوا ان کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا، جس وجہ سے اس کو کافی دیر ہو گئی۔ پھر ایک کبوتر کو زمین کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا گیا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا، اس کے پاؤں کیچڑ سے گندے تھے۔ کبوتر کے پاؤں کو دیکھتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ زمین خشک ہو گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے آئے، ایک بستی تیار کی جس کا نام اسانین رکھا گیا، یعنی کہ 80 آدمیوں کی بستی۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سفر کے اختتام پر حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ کچھ علاقے دیکھ آؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا گزر ایک چھوٹی سی جھونپڑی سے ہوا جس جھونپڑی میں چراغ جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس جھونپڑی میں چراغ کو جلتا دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے کہ اتنا طوفان آنے کے بعد بھی یہ جھونپڑی سلامت ہے اور اس میں چراغ بھی جل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا نعرہ بلند کیا تو وہ بڑھیا گھر سے باہر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہو گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو پہچان لیا اور بہت حیران ہو کر پوچھا، اے بوڑھی اماں، تجھے طوفان کے بارے میں علم نہیں ہوا؟ عورت نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، بس اتنا پتا چلا کہ بادل گرج رہے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عورت کی بات سن کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ پاک، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے بندے، تم نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا کہ جب کشتی تیار ہو جائے تو میں آپ کو لے جاؤں گا۔ اے نوح، میں نے اس عورت کی جھونپڑی کو اس لیے تباہ نہیں کیا تھا کہ میرے بندے نے اس عورت کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ حضرت نوح اللہ پاک کی نشانی دیکھ کر
خوب रोए। नाज़रीन ग्रामी, हजरत नूह ने 950 साल की उम्र पाई। हजरत नूह जिस झोंपड़ी में रहते थे वो इतनी छोटी थी कि आप अलैहिस्सलाम जब सोते थे तो उस झोंपड़ी में आप अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म ना आता था, बल्कि जिस्म झोंपड़ी से बाहर निकलता था। जब मलकुल मौत आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो मलकुल मौत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अल्लाह के नबी, आपने किस तरह इस झोंपड़ी में सारी उम्र गुजार दी? अगर आप चाहते तो आप इससे कई गुना बड़ी झोंपड़ी बना सकते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मैंने तो तुम्हारे इंतजार में सारी उम्र गुजार दी है। मलकुल मौत ने जवाब दिया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इंसानों की उम्रें बहुत ज्यादा छोटी होंगी, उनकी उम्रें 100 साल से ज्यादा ना होंगी। वो इस छोटी उम्रों में भी बहुत बड़े बड़े महल तमीर करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से फरमाने लगे, अगर मुझे उस दौर में पैदा किया जाता तो मैं अपनी उम्र अल्लाह ताला की याद में सजदे में ही गुजार देता। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें नेक अमाल करने और बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए।